آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے ذریعے ہم کر پائیں اپنے 99 بیماریوں کا علاج۔ تو پھر آئیے سیکھتے ہیں۔ 99 ناموں کے ذریعے سے 99 امراض کا علاج بھی ہم سیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے پڑھیں گے ہم اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام یا اللہ 66 مرتبہ، اور پڑھ کر دعا کریں گے۔ اگر مقدر میں تقدیر میں ناکامی آ چکی ہو تو پڑھیں گے۔ ویسے بھی حدیث شریف کا کم و بیش مفہوم ہے کہ دعا ہی ہے جو کہ تقدیر کو اور مقدر کو بدل سکتی ہے۔ اب ہم اپنی بات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے یا رحمان ہو یا رحیم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحم کے لیے۔ امراض قلب کے مریض جن کی رگوں میں بلاکیج ہے یا دل میں سوراخ ہو یا امراض قلب کے کوئی بھی امراض ہوں، وہ پڑھیں گے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، دل پہ ہاتھ رکھ کر 313 مرتبہ، اور پھر دل پر دم کریں گے۔ اگر زندگی مفلسی کی طرف چلے جائے، یعنی کہ زوال کی طرف چلے جائے، تو اس بادشاہ کو پکاریں جسے یا مالک کو کہتے ہیں۔ یا مالک کو پڑھیں گے 313 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد، اور پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ اگلا دن صبح آئے گا اور روزی کے بہت سارے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ نوٹ کیجئے اگلا وظیفہ یہ ہے یا قدوسو یا سلاموں کا وظیفہ۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو اس بیماری کے لیے جو آپ بیماری کسی کو بتا نہ پائیں، اور دم کرنے کا طریقہ ہے 100 دفعہ پڑھیں گے، اپنے ہاتھوں پہ دم کریں گے، اس جگہ پر دم کریں گے جہاں پر وہ اس بیماری کا گمان ہے۔ جب کوئی راستہ سجائی نہ دے، کوئی منزل بھی نہ دکھائی دے، یعنی کہ وقت آپ کے پاس کم ہو اور فیصلہ کرنے کے لیے، یعنی کہ نقصان جو ہے وہ ہونے کو ہی ہو بالکل، کہ بھئی آپ بالکل بھی وقت نہ ہو، تو امن کے لیے، امان کے لیے پڑھیے یا مومنو۔ آپ گھر سے دور جا رہے ہوں اور آپ کو یہ خوف ہو کہ گھر میں پیچھے جو ہے وہ آپ کے کوئی مسئلے مسائل نہ ہوں، تو اس کے لیے نگہبانی کے لیے یا مہمنوں کا وظیفہ خاص ہے۔ وہ لوگ جن کو عام طور پر خاص اہمیت نہیں ملتی، تو ہر دل عزیز ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، پڑھیں گے یا عزیزوں کا وظیفہ، اور پکاریں گے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو آپ کو ہر دل کا عزیز بنا دیں۔ اکثر لوگ گھٹنے کے امراض، گھٹنے کے درد کی شکایت کرتے ہیں، ان کے لیے خاص وظیفہ نوٹ کیجئے یا جباروں کا وظیفہ ہے۔ کرنا کیا ہے کہ جتنی مریض کی عمر ہے اتنی بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تھوڑا سا زیتون کا تیل لینا ہے، ہاتھ پہ لگانا ہے، اس پر دم کرنا ہے یا جباروں پڑھ کر اتنی بار جتنی کی مریض کی عمر ہے۔ گھٹنے کے اوپر اس کو لیپ کرنا ہے، بعد میں اسے گرم کپڑا لپیٹ کر اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ ضرور کریں۔ پھر آتا ہے وظیفہ یا متکبر کا، بڑائی والا، بزرگی والا رب ہے اس کا مطلب۔ کرنا کیا ہے؟ جو کوئی شخص مالک مقام، ساس ہو یا کوئی باس ہو غصے والا، اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے خاص یا متکبروں کا وظیفہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ اب کریں نوٹ بے اولاد جوڑوں کے لیے خاص وظیفہ یا خالق ہو یا باری، 1000 دفعہ پڑھا جائے گا۔ یہ 12 ہفتوں کا، 12 شب جمعہ کا خاص پورا ایک پروسیجر آپ کو بتا رہے ہیں۔ 1000 دفعہ وظیفہ پڑھا جائے گا۔ کافی آزمودہ نسخہ ہے، پرانا نسخہ ہے، قوی نسخہ ہے، 12ویں شریف کی نسبت سے، کہ 12ویں شریف کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ 12 شب جمعہ تک کرنا کیا ہے؟ 1000 بار 1 گلاس پانی، 1 مٹی کا برتن لی، اس کو دم کریں گے پانی پر، اور یہ پانی 1000 دفعہ پڑھنے کے بعد یا خالق کو یا باری پڑھنے کے بعد آدھا پانی شوہر پیے گا تو آدھا پانی بیوی پیے گی۔ 12 جمعے کے بعد انشاءاللہ، 12 شب جمعہ کے بعد انشاءاللہ خوشخبری ضرور ملے گی۔ اپنے رنگ اور نکھار اور خوبصورتی کے لیے پریشان جو لوگ ہیں، وہ خوبصورتی، رنگ اور نکھار کے مالک سے مانگیے خوبصورتی۔ یہ اوپر کریمیں لگا کر کوئی مقصد، اگر خوبصورتی اگر نہیں بھی ملتی تو یا مصوروں کا وظیفہ خاص ہے۔ یہ وظیفہ پڑھا جائے گا 41 مرتبہ اس کریم پر، اس بیوٹی کریم کے اوپر، جس سے دراصل خوبصورتی دیکھیں اللہ دیتا ہے، کوئی بھی بیوٹی کریم نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھے، خالی کسی بالائی پر دم کر کے بھی اگر لگا لیں گے تو بھی صحیح ہے۔ اگر چاہیں تو آپ کسی بیوٹی کریم پر دم کر کے اس کا مساج کریں انشاءاللہ، چہرے کے کو نور بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے، بہترین مصور ہے۔ شوگر کے مریض متوجہ ہو جائیں، یا غفارو یا قہارو کا خاص وظیفہ ہے آپ کے لیے۔ ایک بوٹی ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گڑ مار بوٹی، شوگر کے لیول کو کم کرنے کے لیے خاص ہے۔ ٹوٹل یہ لیں گے آپ 30 گرام، اس پہ یا غفارو یا قہارو پڑھیں گے 100 مرتبہ پڑھ کے اس پہ آپ دم کریں گے، بلا کے 3 دفعہ دوشی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب یہ 30 گرام جو بوٹی ہے اسے آپ پیس کر پاؤڈر کر لیں گے۔ پاؤڈر کرنے کے بعد 1 گرام روزانہ صبح نہار منہ پیئیں گے، سادہ پانی کے ایسے گھول لیجئے اور یہ پانی آپ پی لیجیے پورے دن بھر۔ آپ انشاءاللہ جو کچھ بھی کھائیں گے اس سے آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی۔ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اس شخص کو بھیجنا میرے پاس جس کے نصیب کی شفا تو نے میرے ہاتھوں میں لکھی ہے۔
اچھے گمان کے ساتھ حدیث شریف کے مطابق، حدیث شریف کی کم و بیش مفہوم ہے کہ جیسا گمان کرو کہ اللہ تعالیٰ ویسے دے گا۔ اچھے گمان کے ساتھ جائیے، کمنٹ میں جائیے، اپنا نام، ملک اور شہر کے نام کے ساتھ لکھیے، اپنا مکمل مسئلہ بھی لکھیے تاکہ جب دعا کی لسٹیں بنے تو آپ کا نام اس میں شامل ہو جائے۔ یا وہابوں کا خاص وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کی کوئی خواہش ہو جو اٹکی ہوئی ہو، کوئی کام ہو جو کافی عرصے سے، کافی سالوں سے رکا ہوا ہو۔ یا فتح ہو یا رزاق ہو وظیفہ نوٹ کیجئے، خاص وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ یا رزاق ہو رزق کے لیے بھی ہے، یا فتح ہو یہ ہے افتتاح سے نکلا ہے، فتح ایک تو فتح یابی کے لیے، دوسری بات کوئی کام اگر آپ شروع کرتے ہیں، وہ لوگ جو اسٹارٹ اپ ہیں، شروع کر رہے ہیں، جو اپنی زندگی کے اندر اپنی نئی زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ بس اب نیا کام ہے، نئی برکت ہے، نیا سلسلہ ہے، وہ پہلے ہی ٹرائی کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ناکام ہونے کے لیے کوئی آدمی کوشش نہیں کرتا، ہر انسان کامیاب ہی ہونا چاہتا ہے۔ یا رزاق ہو یا فتح ہو جو نئے لوگ، کاروباری لوگ ہیں، ان کے لیے خاص وظیفہ ہے۔ جن لوگوں کے ذہن کمزور ہو، یادداشت کمزور ہو، یا بار بار چیزیں بھول جاتے ہیں، ان کے لیے خاص وظیفہ ہے یا عالم ہو۔ صرف ماتھے پہ رکھ کے یا ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے۔ بچوں کو بھی آپ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، ماتھے پہ ہاتھ رکھیں اور پڑھیں 111 مرتبہ۔ یا عالموں کا وظیفہ روزی کی تنگی کو جو دور کرنا چاہتے ہیں، روزی کے اندر جو فراخی چاہتے ہیں، وہ پڑھیں گے یا قابضوں یا باسطوں کا خاص وظیفہ ہے۔ اس یہ تمام ہی وظائف کے اگر آپ معنی بھی اگر آپ جگہ جا کے اگر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سارے کے سارے وظائف اللہ تعالیٰ نے ان میں شفا کے راز رکھے ہیں، جسمانی بھی، روحانی بھی، معاشی بھی، ہر لحاظ سے انسان کے لیے شفا کا خزانہ ہے۔ یا خافضوں یا رافعوں کا خاص وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو پرفیکٹ میچ نہیں ملتا، پسند کا رشتہ ڈھونڈنے والوں کے لیے خاص وظیفہ ہے۔ یا اللہ ہو یا خافض ہو یا باسط ہو، یہ وظیفہ پڑھیں گے اور پڑھ کر جو بھی کوئی رشتہ آئے اس کے لیے جہاں آپ چاہتے ہو کہ رشتہ ہو جائے، وہ اگر کوئی لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں لڑکے والے تو اس سے پہلے بھی پڑھ کر جائیں تو انشاءاللہ بہتر راستہ ہی ملے گا۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی ہے جو عزت دینے والا ہے اور ذلت دینے والا ہے۔ خاص وظیفہ ہے یا اللہ ہو یا معز ہو یا مذل ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو آپ کا جائز مقام سے گرانا چاہتا ہے یا آپ کی بے عزتی کرتا ہے تو یہ وظیفہ آپ کے لیے خاص ہے، بلکہ خاص الخاص ہے۔ یا سمیعوں کا خاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے جن کو ہمیشہ سماعت کے ایشوز رہتے ہیں، یعنی کہ کان میں کبھی ڈراپس ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی ENT ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی پیپ آ رہا ہے، کبھی بہراپن ہو رہا ہے، کبھی کوئی اینٹی بایوٹک لے رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کان کے حوالے سے ہمیشہ پریشان رہنے والے لوگوں کے لیے اب اللہ تعالیٰ شفا بھیج رہا ہے یا سمیعوں کے نام سے۔ یا بصیروں کا خاص وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ یا اللہ، کہ اللہ ہماری جو ہے دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اللہ دعائیں قبول ضرور کرتا ہے، دعا کے قبولیت کے 3 درجے ہیں، میں نے بہت دفعہ بتا چکا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ یا بصیرو، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور رحم کی نظر کرم کر دے، اس نیت سے پڑھیں گے یا بصیرو۔ اگر کسی نے آپ کو کسی جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا ہو یا کوئی جھوٹا الزام لگا دیا ہو، یا حکم ہو، یعنی سب سے بڑا جج وہی ہے۔ دوسرا یا عدل ہو یا حکم ہو یا عدل ہو یا حکم ہو عدل ہو یا حکم ہو یا عدل ہو، پڑھتے چلے جائیں، جو کوئی بھی باطل ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کی جو کوئی بھی گراوٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ عروج کی طرف لے کے چلے جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رشتے نہیں آتے ہیں، رشتے آتے ہیں اور ٹھہرتے نہیں ہیں، لوگ آتے ہیں بات کر کے چلے جاتے ہیں، اینڈ موقع پر جو ہے وہ نہ ہاں نہ نہ، بالکل بغیر کسی وجہ کی، کوئی ایسی بلا وجہ ہی آتے ہیں اور بلا وجہ کھا پی کر چلے جاتے ہیں۔ یہ کھا پی کر چلے جاتے ہیں، کہنا آسان ہے۔ آپ کے گھر پہ کوئی آتے ہیں لوگ امید دینے کے لیے، اور بعد میں ایک روپے کا ایک فون جو ہوتا ہے نا، اس کو کر کے جواب بھی نہیں دیتے کہ بھائی کیا بات تھی، دیکھنے آئے تھے 8 آدمی کھا پی کر چلے گئے، ہوا کیا؟ 1 روپے کا ایک فون بھی کرنے کے روادار نہیں ہوتے۔ یا لطیفوں کا وظیفہ ہے آپ کے لیے خاص، اللہ تعالیٰ جو آپ کے حق میں بہتر ہو وہ آپ کو عطا کر دے، اس نیت سے کرنا ہے۔ جو لوگ براہ راست اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس، ان کے لیے اب دنیا کا سب سے فاسٹ طریقہ ہے جو واٹس ایپ ہے، اور دوسرا ہے آپ کا فیس بک میسنجر۔ تو دونوں کے اندر آپ جا کر اپنا مسئلہ آپ جو ہے وہ تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں۔ ہمارے رضاکار اور معاونین ہیں جو آپ کو انشاءاللہ جواب تفصیل کے ساتھ دیں گے۔ اکثر لوگوں کو برے خواب آتے ہیں، ان کے لیے یا خبیروں کا وظیفہ خاص ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرنا ہے۔ میں جلدی بول رہا ہوں اس لیے کہ ظاہر ہے یہ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہونے والی ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچے اس نیت سے بنائیے۔ لوگ اگر پوری ویڈیو اگر نہیں دیکھ پائیں گے تو فائدہ نہیں ہے، جلدی لکھتے جائیے، جلدی بول رہا ہوں۔
کرنا کیا ہے، یا خبیروں کا وظیفہ پڑھنا ہے، رات کو وضو کر کے سونا ہے، سنت کے حساب سے سیدھا ہاتھ پہ کروٹ کے حساب سے سونا ہے، پڑھتے پڑھتے یا خبیروں یا خبیروں یا خبیروں یا خبیروں پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے۔ جو کوئی بھی شیطانی چیزیں آ کے آپ کو خواب میں تنگ کرتی ہیں، انشاءاللہ تنگ کرنا بند کر دیں گی۔ مائیگرین کے درد کے مریض متوجہ ہوں، آدھے سر کے درد کے لیے خاص طور پر یا حلیموں یا عظیموں کا خاص وظیفہ ہے مائیگرین کے درد کے لیے، آدھے سر کے درد کے لیے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اول آخر درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیجیے۔ بے شک پڑھنے کے بعد ایسے ہاتھ رکھنے آپ کو دونوں طرف، ایسے کر کے 11 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو، اور پڑھ کر خود کو تصور کرنا ہے کہ آپ خود کو دم کر رہے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھتے چلے جائیں۔ دواؤں سے بھی اور کوشش کریں دوائیں کم سے کم کھائیں، اس لیے کہ ایک وقت آتا ہے جب دوائیں اثر نہ کرنا کم کر دیتی ہیں، ایک وقت آتا ہے جب کہ دوائیں جو ہے اثر کرنا بند کر دیتی ہیں۔ اس وقت سے ڈریں اور اپنا علاج اللہ تعالیٰ کے ناموں سے خود کریں۔ اب 2 وظائف نوٹ کیجئے، یا غفور ہو یا شکور ہو، گردن اور اپر بیک کے لیے، لوور بیک کے لیے نوٹ کر لیجئے۔ گردن اور کندھے سے کے لیے آپ کو کرنا ہے یا غفوروں کا وظیفہ ہے، اور لوور بیک کے لیے کولے کی ہڈی تک کے لیے یا شکوروں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظائف پڑھ کر آپ مطلوبہ جگہ پر صرف اسے دم بھی کروا سکتے ہیں، اور یہ کسی اور سے ہی کروایا جائے گا، ظاہر پیٹھ پر آپ کی جو ہے وہ خود کا ہاتھ نہیں جائے گا، یا آپ کسی سے زیتون کے تیل سے یا کلونجی کے تیل سے یا بادام کے تیل سے مساج بھی پڑھوا سکتے ہیں، کر کے پڑھوا سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ پڑھتے جائیں گے، اور مطلوبہ جگہ گردن اور کندھے یا کمر یا لوور بیک کے لیے آپ یہ وظائف علیحدہ علیحدہ پڑھ سکتے ہیں۔ زندگی میں ناکامی ہے، پریشانی ہے، زمین پہ بیٹھے پریشان سوچ رہے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ مجھے عروج دے گا، ان کے لیے یا علیو یا کبیروں کا وظیفہ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نام کبیر کے صدقے اللہ تعالیٰ عروج دے گا اور اعلیٰ کر دے گا علی ہونے کے نام کے وسیلے سے۔ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو، یا حفیظوں کا وظیفہ خاص ہے۔ کرنا کیا ہے کہ جان کے بدلے جان کا، لیکن آپ کو صدقہ بھی دینا ہے، صدقہ رد البلا ہے۔ جان کے بدلے جان کا صدقہ کیسا ہوگا؟ انڈا دے دیں، مرغی دے دیں، بکرا دے دیں، گائیں دے دیں، جسے آپ کی استطاعت ہو اللہ کی راہ میں، ویسی چیز جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں ویسی ہی چیز آگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیجئے، صدقہ دیجئے، غریبوں کو خود اپنے ہاتھ سے دیجئے، کسی کو جا کے مت دیں گے بھائی تم دے دو، نہیں، خود دیجئے۔ اور یا حفیظوں کا وظیفہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں۔ یا مقیتو یا حسیبوں کا خاص وظیفہ نوٹ کیجئے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس شخص کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب تمہارا علاج نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھ لیں ایک بات، اللہ تعالیٰ کو جب شفا دینی ہوتی ہے نا تو وہ ڈاکٹر سے پوچھنے نہیں جاتا، پڑھنا ہے یا مقیتو یا حسیبوں کا خاص وظیفہ مریض کے لیے۔ اگر مریض بالکل ہی کانشیس میں نہیں ہے، اگر بے ہوش ہے تو اس کے پاس 111 مرتبہ پڑھ کے، جیسی اذان ہو 111 مرتبہ پڑھ کر آپ مریض پر دم کیجئے۔ اگر مریض جاگ رہا ہو، پانی بھی پی سکتا ہے تو اسے تھوڑے سے پانی پر دم کر کے دیجئے۔ جس گھر میں نشے کا عادی ہو اس گھر تک میری اس بات کو ضرور پہنچا دیجئے۔ جب انسان نشہ کرتا ہے تو وہ کسی کے کام کا نہیں، نہ وہ کسی کام کرتا ہے نہ وہ کسی کے کام کرتا ہے۔ نشے کے عادی افراد کے لیے خاص اس کا نوٹ کیجئے۔ یا جلیلوں کا وظیفہ ہے، 1000 دفعہ یہ پڑھا جائے گا۔ خشخاش کے دانے لینے ہیں، 1 بڑا چمچ، ساتھ ہی ساتھ 1 مصری لیں گے جو تقریباً 1 ٹیبل اسپون جتنی ہوگی، ساتھ میں 1 چٹکی لیں گے الائچی پاؤڈر۔ یہ 1 دن کی خوراک ہے۔ اس نسخے پر دم کر کے مریض کو پلائیے، چاہے تو اسے یا تو پیس کر دے دیجئے کسی پانی میں ڈال کر، چاہے تو آپ اس سے کہیں کہ چبا کے کھائے اچھی طریقے سے انشاءاللہ العزیز۔ چند ہی دنوں میں وہ جو ضرورت پڑتی تھی نشے کی، وہ کسی بھی لانتی نشے کی کوئی بھی چیزوں میں اپنی زبان سے نام نہیں لینا چاہتا، کوئی بھی نشے کی چیز ہوگی انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کے نام کے صدقے ٹھیک ہو جائے گی۔ مرگی کی بیماری، ایپیلیپسی جب ہوتی ہے تو انسان دوسرے کے رحم و کرم پر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کرم مانگیں گے، اسے پکاریں گے یا کریموں کے نام سے۔ فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیجئے، 1 لیٹر پانی لے لیجئے، اس پہ 1000 بار 1000 ml پانی 1000 بار اس پہ پڑھا جائے گا۔ یا کریموں کا وظیفہ ہے، پانی دم کر لیجئے، پانی دم کر کے رکھ لیجئے، پورے دن کے اندر تھوڑا 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 یہ پانی مریض پیتا رہے گا انشاءاللہ۔ چند ہی ماہ میں، چند ہی ہفتوں میں انشاءاللہ اس کی دوائیں بھی چھوٹیں گی اور یہ بیماری بھی چھوڑ دے گی۔ جو لوگ مجھ سے براہ راست سوال کرنا چاہتے ہیں roshnicenter.com پہ جائیے، اپنا وہاں سوال نامے فارم الگ الگ طرح کے دیے گئے ہیں، جائیے سوال نامہ بھریے، 24 گھنٹے میں یا 24 گھنٹے سے 72 گھنٹے میں انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب تفصیل کے ساتھ وہاں سے بھی مل پائے گا۔ ایسا اندھیرا جب کچھ بھی دکھائے نہ دے، جب کچھ بھی سجائے نہ دے، ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائے دے، ایسا جادو ٹونا ہو اگر کسی کے اوپر
یا مجیبو یا رقیبو کا خاص وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ گھر میں کوئی اگربتی یا بخور یا کوئی لوبان یا کوئی خوشبو آپ جلا لیجئے، جلانے والی خوشبو کا دھواں پھیلتا رہے گا، اس دوران پڑھتے رہیے یا رقیبو یا مجیبو بغیر گنتی۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ بھی پڑھتے رہیں، تاکہ جس وقت، اب ہر وقت تو اگربتی خوشبو نہیں جلا سکتے نا، تو جب جلائیں تب بغیر گنتی پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ گھر میں خیر کے لیے، برکت کے لیے اور جادو ٹونے سے نجات کے لیے پڑھتے رہیں یا رقیبو یا مجیبو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ۔ جن لوگوں کو ترقی نہیں ملتی، وسعت نہیں ملتی، آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا، ان کے لیے خاص طور پر وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ سے وسعت مانگیں گے۔ یا واسعوں کا وظیفہ ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے معاملات میں، اپنی روزی میں وسعت چاہتے ہیں۔ ایک مختصر سی دعا ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، یہ پڑھیں جب کوئی کام سمجھ میں نہ آئے۔ یہ مختصر سی دعا ہے استخارے کی بھی۔ اور ایک اور وظیفہ ہے یا حکیمو، اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ بہترین حکمت والا ہے۔ یا حکیموں کا وظیفہ بھی آپ کے بہت کام آنے والا ہے۔ شیطان سب سے زیادہ خوش پتہ کب ہوتا ہے؟ جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو، جھگڑا ہو۔ یا ودودوں کا وظیفہ ہے محبت کے لیے، ایثار کے لیے، ایک دوسرے کی قدردانی کے لیے میاں بیوی دونوں ہی پڑھیں 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ انشاءاللہ گھر میں سکون بھی ہوگا، امن بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، اور گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ ہیپاٹائٹس A B C کے مریض یعنی جوائنٹس کے جو مریض ہیں ان کے لیے خاص وظیفہ ہے ہاتھ رکھنا ہے ایسے جگر کے مقام پر اور پڑھنا ہے یا مجیدو 33 مرتبہ، بس پڑھ کر آپ جس وقت دم کریں گے اس وقت پڑھیں۔ اس کے علاوہ 33 مرتبہ پڑھیں اور تھوڑے سے پانی پر دم کر کے بھی پئیں۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ اولاد کو امتحان قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اپنے بچوں کے ہاتھ سے اذیت اگر ہو رہی ہے، ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دیجئے جن لوگوں کو تکلیف ہے اولاد سے۔ یا باعث یا شہید کا وظیفہ آپ کے لیے خاص ہے، نوٹ کیجئے۔ یا حق یا وکیل کا وظیفہ کرنا کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جن کو جائیداد کے چکر میں کورٹ کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں، دوسرا گھروں کے اندر لوگوں کو دوسروں کی حق تلفی کرنے کا بڑا شوق ہے۔ جن لوگوں کے جائیداد کے ورثے کے معاملات اٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے خاص وظیفہ ہے یا حق یا وکیلوں کا پڑھیں اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کریں۔ اکثر لوگوں کو دل میں گھبراہٹ اور بے چینی رہتی ہے، یا کبھی اور دل کو کبھی کرنے کے لیے یا متین دل کی توانائی کو بڑھانے کے لیے پڑھنا ہے، دل پہ ہاتھ رکھنا ہے اور تھوڑی دیر بس جب پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کا نور آ کر آپ کی اس پریشانی کو، اس تھکاوٹ کو، اس بے چینی کو دور کر دے گا۔ جب ساری دنیا دشمن ہو جائے اور سایہ بھی ساتھ چھوڑ جائے تو پکاریے اللہ تعالیٰ کو یا ولیوں کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کا مددگار ہو جائے گا، دوست ہو جائے گا، تو کوئی دشمن بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ جو لوگ زبان کی لکنت اور ہکلاہٹ کا شکار رہتے ہیں یا کہ اکیلے میں بیٹھے ہوتے ہیں، تب تو کیا ہوتا ہے کہ بات کر پاتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے جا کے بات نہیں کر پاتے، ان کے لیے خاص وظیفہ ہے یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو۔ یا محسی کا وظیفہ نوٹ کیجیے۔ شاٹی کا پین ہو یا رگوں کا پین ہو، عرق النساء ہو جسے نس کا درد کہتے ہیں، اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ایک تو لینا ہے 2 چٹکی ہلدی لینی ہے، 1 گلاس دودھ میں یا 1 کپ دودھ میں اسے ڈال لیجیے، اسے اچھی طریقے سے گرم کیجیے اور گرم حالت میں ہی پی لینا، انشاءاللہ اس درد کو دور کرے گا۔ چولہے سے اترنے کے بعد پھر یہ دم کیا جائے گا وظیفہ پڑھ کر اور پھر یہ دودھ پیا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں بے اولاد جوڑے جن کو لا علاج قرار دیا گیا ان کے بارے میں۔ جن عورتوں کے ایگز میچور نہیں ہوتے یا مردوں کے اندر ایزوسپرمیا کا ایشو ہے، میں ان کی بات خاص طور پہ کر رہا ہوں۔ کرنا کیا ہے کہ 1 گلاس دودھ لینا ہے، اس میں 1 گلاس پانی ڈالنا ہے، اس میں 3 انجیر کے دانے لینے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، اس میں بے شمار شفا ہے۔ اسے آپ چولہے پہ پکائیں گے، جب یہ آدھا رہ جائے دودھ اور پانی ملا کے، یعنی کہ دودھ اس میں سے علیحدہ ہو جائے، آپ کیا کریں گے؟ اسے پی لیں گے دونوں میاں بیوی آدھا آدھا۔ انشاءاللہ العزیز دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ شفا ضرور دے گا۔ میاں بیوی جب اس دودھ کو، انجیر والے دودھ کو جب اس کا استعمال کریں گے تو پڑھیں گے یا مبدی یا معید 313 دفعہ پڑھ کر اسے استعمال کریں گے۔ یا محیی یا ممیت اس شخص کے لیے آپ پڑھیں گے سورہ یاسین کے ساتھ، اس شخص کے لیے جس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اب یہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اس شخص کے لیے بغیر گنتی پڑھنا ہے سرانے پر بیٹھ کر۔ اب ایک خاص وظیفہ ہے تمام ہی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اس میں آسم بھی کہلاتا ہے، یہ ہے یا حیو یا قیوم کا وظیفہ۔ جب بھی دعا کرنے بیٹھیں 33 دفعہ ہر دعا سے پہلے پڑھ کر پھر دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ ہم میں سے ہر شخص ہی چاہتا ہے کہ دسترخوان میں بے شمار برکت اور وسعت ہو،
اس کا نسخہ نوٹ کر لیجئے، یا واجد پڑھنا ہے 3 مرتبہ آپ کو، صرف اور صرف 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اور کھانا تناول کرنے سے پہلے۔ یا ماجدوں کا وظیفہ ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کو جگہ جگہ علاج کرانے کے باوجود شفا نہیں ملتی۔ دوا کو استعمال کرنے سے پہلے پڑھیں گے 11 مرتبہ، دوا جب بھی استعمال کریں اس سے پہلے 11 مرتبہ پڑھ لیجیے، دوا میں شفا اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، اپنے نام کے صدقے شفا اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ شیطانی یا جناتی کوئی بد اثر ہو، اس کے لیے نسخہ نوٹ کر لیجیے۔ سورہ جن پڑھنی ہے 1 مرتبہ اور یا واحد پڑھنا ہے 300 مرتبہ پڑھ کر مریض کے سیدھے ہاتھ پر اور الٹے ہاتھ پر دم کرنا ہے اور پانی پر دم کر کے ایسے مریض کو پلانا ہے۔ اب آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے کینسر کے مرض کے علاج کے لیے۔ کینسر ایسے دوڑتا ہے انسان کے جسم میں، حدیث شریف کے اندر وہ شیطان کے بارے میں کہا گیا تھا جیسے کہ رگوں میں شیطان گھومتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے ہم کریں گے اب شیطانی بیماری کینسر کا علاج، اور پڑھیں گے پیورٹی کے لیے سورہ اخلاص، اور خالص کرنے کے لیے سورہ اخلاص جب ہم پڑھیں گے اس کا پڑھنے کا طریقہ نوٹ کر لیجیے۔ شہد لینا ہے آپ کو، شہد میں شفا ہے، قرآن شریف میں لکھا ہے، 1 انگلی پہ تھوڑا سا لیں گے اور پھر پڑھیں گے سورہ اخلاص 1 مرتبہ۔ سورہ اخلاص پوری پڑھنے کے بعد پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد۔ اللہ صمد پڑھا جائے گا 10 مرتبہ، اسی طریقے سے پڑھا جائے گا، اور پڑھ کر اس شہد پر دم کریں گے اور چاٹ لیں گے۔ وہ جو کینسر کا مریض ہے وہ اس شہد کو کھا لے گا۔ یہ عمل 41 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور 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 شفا دے گا۔ گھر سے دور ہوں یا ملک سے دور ہوں، یا اللہ ہو یا قادر ہو یا مقتدر ہو کا وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ جب آپ کو یہ یقین ہو کوئی یار نہیں، کوئی مددگار نہیں، اللہ ہے نا، سب کچھ اچھا کرے گا۔ ایک روحانی بیماری ہے جسے ہم کہتے ہیں سلیپ پیرالسس۔ سلیپ پیرالسس اس میں کیا ہوتا ہے کہ پورا جسم جو ہے انسان کا جام ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے کے بعد جب صبح کو اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اٹھا ہی نہیں جاتا، آنکھیں بھی نہیں کھلتی، پورا جسم جو ہے ویسا لگتا ہے جام ہو گیا ہے۔ کیا مقدموں کا وظیفہ ہے 100 مرتبہ پڑھ کر رات کو سونے سے پہلے اپنے اوپر دم کر کے جو سوئے گا اس کو انشاءاللہ یہ جو کیفیت ہے وہ نہیں ہوگی۔ جب خدا نخواستہ کسی کو قرض لینے کی نوبت آتی ہے تو قرض تو مل جاتا ہے، لیکن ساتھ میں ایک تاریخ بھی مل جاتی ہے جس کے اوپر قرض کو چکانا ہوتا ہے۔ قرض کو مؤخر کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یا مؤخروں کا وظیفہ ہے، ضرور کیجئے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ۔ دوسرا سورہ واقعہ جسے سورہ رزق بھی کہا جاتا ہے، رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں۔ پوری دنیا کے اندر جب کسی شخص کو آپریشن کے لیے لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے تو ایک فارم اس کے رشتہ داروں سے سائن کروایا جاتا ہے جس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ بھائی کہ اگر آپ کے مریض کو کچھ ہو گیا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہاسپٹل اس بارے میں پھر بعد میں جواب دہ نہیں ہوگا۔ ایک وظیفہ ہے خاص طور پر، یا اولو یا آخرو، کوئی بھی آپریشن ہو رہا ہو مریض کا، جان لیوا ہو یا جیسا بھی چھوٹا بھی آپریشن ہو یا دل کا آپریشن ہو، جیسے بھی کوئی آپریشن ہو، اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے سب کو۔ ڈاکٹر چاہے آپ کو جتنا ڈرائیں، اللہ تعالیٰ سے مدد ضرور مانگیے گا۔ یا اولو یا آخروں کا وظیفہ بغیر گنتی باہر بیٹھ کے آپ اس دوران آپریشن کے دوران انشاءاللہ پڑھتے رہیے گا۔ اپنے ظاہر کی صفائی کے لیے، باطن کی توانائی کے لیے پڑھیے، یا اللہ ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو، جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، آپ کے اول اور آخر کو نکھار دے اور سنوار دے، اس نیت سے پڑھیں گے یا ظاہر ہو یا باطن ہو۔ جب حالات بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین کی طرف جانے لگ جائیں، جو ایک وقت آتا ہے جب انسان کہتا ہے اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہا، رپورٹس کہتی ہیں سرویز کی کہ سوسائڈل اٹیمپٹس جو ہے وہ سب سے زیادہ جو خودکشی ہے وہ اس وقت اس دور میں ہو رہی ہے۔ جب کوئی بھی مددگار نہ ہو، جب کوئی بھی والی نہ ہو تو اس رب کو پکاریے اور پڑھیے یا والی یا متعالی۔ جسم میں فائبرائڈ، سسٹ اور گھٹلیاں بن جاتی ہیں، ان کے لیے ایک وظیفہ خاص دے رہا ہوں میں ابھی، یا باروں کا وظیفہ ہے۔ آب زمزم 1 گھونٹ پینا، تھوڑا سا ہتھیلی پہ لگا کے اس جگہ پر رکھنا ہے اور پڑھنا ہے 41 مرتبہ۔ جب ہاتھ رکھیں گے نا اس وقت پڑھتے چلے جائیں گے 41 مرتبہ، پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے، ہاتھ ہٹائیں گے انشاءاللہ بیماری آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ روزانہ کرتے رہیں، چاہے تو صبح شام کرتے رہیں، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ بھی پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ خاص طور پر یا توابوں کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو یہ خوف ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے یا توابوں ضرور پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ توبہ بھی پڑھا کریں۔ جب آپ کمزور ہوں اور طاقتور سے بدلہ لینے کی توانائی نہ رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے توانائی مانگے، یا منتقموں کا وظیفہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ آج کل وبائی امراض کا بڑا چرچا ہے،
ایک خاص وظیفہ نوٹ کیجئے، گھر کے چاروں کونوں پر دم کرنے کے لیے وظیفہ آپ پڑھیے 400 دفعہ، یعنی کہ 100 مرتبہ، ایک کونے پر 100 مرتبہ، ایک کونے پر 100 مرتبہ، ایک کونے پر 100 مرتبہ، آخری کونے کے اوپر پڑھا جائے گا یا اللہ یا عفو یا رؤوف، یا اللہ یا عفو یا رؤوف۔ گھر پر اگر دم کر دیں گے انشاءاللہ ساری ہی بلائیں، اللہ بلا جو کچھ بھی آسمانی زمینی کوئی بھی بلائیں ہیں انشاءاللہ وہ اثر نہیں کریں گے۔ بلڈ پریشر کے مریض اب متوجہ ہو جائیں، ان کو میں اب علاج دینے لگا ہوں۔ یا مالک یا ملک وظیفہ پڑھنا ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا پانی لینا ہے، اس میں ایک ٹکڑا گول نکال کر لوکی کی شریف کا رکھنا ہے، رکھنے کے بعد اس کو آپ اچھی طریقے سے ابالیں گے۔ ابالنے کے بعد جو پانی جب یہ بالکل لوکی ختم ہو جائے، گل جائے، تو اسے چھان کر پانی کو اب نکال لیجیے۔ اس پر یا مالک یا ملک پڑھیں گے، ایج کے اکارڈنگلی جتنی آپ کی عمر ہے اتنی بار پڑھیں گے، یہ پڑھ کر پی لیں گے۔ بلڈ پریشر کے لیے بھی اچھا ہے اور ہائی کولیسٹرول کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ طوفان، زلزلہ اور ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ روزانہ ضرور پڑھا کریں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ یا مقسطوں کا وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے، اگر آپ کے ساتھ کبھی زندگی میں کوئی ناانصافی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکاریے اور پکاریے پڑھ کر یا مقسطوں یا مقسط۔ بزرگوں کو اکثر آپ نے دعا دیتے ہوئے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بنائے ہوئوں کی بنائے رکھے۔ جو لوگ پہلے مالدار تھے آپ جو ہے زبو حالی کی طرف ہے، ان کے لیے خاص طور پر یا جامعوں کا وظیفہ ہے، یا جامعوں کا وظیفہ پڑھتے وقت نیت کریں، اے جمع کرنے والے جو توانائی ہم سے بکھر گئی ہے، دور ہو گئی ہے، اللہ اسے تو دوبارہ جمع کر دے۔ برکت کا ایک ہی فارمولہ ہے اس دنیا میں کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اسے آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بانٹنا شروع کر دیں۔ یا غنیوں یا مغنی کا وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ نیت کر بیٹھے کہ یا اللہ ہمیں اتنا عطا فرما کہ ہم دوسروں کو مدد کر سکیں، یہ فائدہ، یہ فیض فضل کرم ہمیں اتنا دے کہ ہم اس کا فیض فضل کرم آگے پہنچا سکیں۔ اس نیت سے پڑھیں یا اللہ ہو یا غنی ہو یا مغنی، اور سورہ شورى پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد۔ یا مانعوں کا وظیفہ ہے خاص طور پر اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے کہ دعا کرے دوسرے کے لیے، کبھی کسی کو تکلیف میں، ایذا میں، پریشانی میں، دکھ میں دیکھیں تو یا مانعوں 100 دفعہ پڑھ کر اس شخص کے لیے دعا کریں۔ سانپ بچھو کے زہر سے اور موذی جانوروں سے دور رہنے کے لیے، یا ایسے انسان جو کہ سانپ اور بچھو کی طرح زہریلے ہوتے ہیں اور موذی انسان ہوتے ہیں، موذی جانور بھی ہوتے ہیں، موذی انسان بھی ہوتے ہیں، نقصان دہ لوگوں سے بچنے کے لیے یا وظیفہ ہے یا زاروں کا وظیفہ ہے، جو ضرر پہنچانے والی چیزوں سے بچانے والا وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا زارو۔ رزق میں برکت کا ایک عجیب و غریب کمال رکھنے والا وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یا نافع ہو۔ یہ نافع ہو، اللہ تعالیٰ بے شک نفع دینے والا ہے، لیکن خاص موقع میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیسے رکھتے وقت، پیسے گنتے وقت اور پیسے اٹھاتے وقت 3 دفعہ یا نافع جو شخص پڑھ لے گا وہ پیسوں میں غیبی فائدہ اور اضافہ پائے گا۔ میرے تمام ہی روحانی بیٹے بیٹیوں کے لیے، خاص طور پر روحانیت کا شوق رکھنے والوں کے لیے ایک خاص وظیفہ یا نوروں کا وظیفہ ہے۔ یہ اس سے پہلے پورا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ نور 1 مرتبہ، دعائے نور 10 مرتبہ، درود نور 100 مرتبہ، یا اللہ نور 1000 دفعہ۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو کہ جمعے کے دن کیا جاتا ہے۔ اس کی پوری ویڈیو پہلے نور کی بارش کے نام سے ہم اپلوڈ کر چکے ہیں روشنی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر۔ جب ڈاکٹروں کے دھکے کھا کھا کر انسان در بدر ہوتا رہتا ہے اور شفا کی تلاش میں بھٹک رہا ہوتا ہے، تو صرف ایک چیز ہے جو آپ کو بچا سکتی ہے اور ہدایت دے سکتی ہے، وہ ہے یا ہادی کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ کو پکارے یا ہادی یا ہادی یا ہادی، ہر نماز کے 100 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ 3 دن کے اندر اندر انشاءاللہ شفا بھی ملے گی اور بہتر راستہ ہی ملے گا شفا کو تلاش کرنے کا۔ یا بدیو یا باقی کا خاص وظیفہ ہے شریروں کے شر، حاسدوں کے حسد اور بد نظروں کی بد نظری سے بچنے کا۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کی سب سے بہترین سورہ کی سب سے بہترین آیت اور اس کا سب سے پہلا جو جز ہے، جو کہ آیت الکرسی کا سب سے پہلا جز ہے، اس کے بارے میں مکمل عمل ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، یہ بھی روزانہ ضرور کیا کریں۔ بالوں کے گرنے کا بغیر دوا سے علاج بتاؤں آپ کو، یا وارثوں کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور دونوں صرف اور صرف آپ کو بالوں میں تھوڑا سا پانی لگانا، دونوں ہاتھوں کو رکھ کے 100 دفعہ یا وارثوں پڑھنا ہے، اور بغیر گنتی پڑھنا ہے، تعداد کے بغیر، ایسے پیچھے گلینڈ کی طرف ہاتھ رکھ کے آپ کو مساج کرنا ہے 5 منٹ۔ دن میں صبح میں 5 منٹ کر لیں، شام میں 5 منٹ کر لیں۔ بلڈ کی سرکولیشن ذہن میں، دماغ میں اچھی ہوگی، بالوں کی سرکولیشن بھی جڑوں کی بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ، بالوں کے گرنے کا مسئلہ آسانی کے ساتھ اور بغیر دوا کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ یا رشیدوں کا وظیفہ ہے خاص طور پر نافرمان اولاد کے لیے، اس اولاد کے لیے جو گھر پر وقت نہیں دیتی،
बात नहीं सुनती, या कि दोस्तों के अंदर बार बार चले जाना, माँ बाप को दुश्मन समझना। रहनुमाई के लिए ख़ास तौर पर है ये वजीफ़ा। माँ बाप को दुश्मन समझने वाली औलाद को राह रास्त पर लाने के लिए वजीफ़ा है हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ भी पढ़ें, और पढ़कर औलाद के लिए हिदायत के लिए, औलाद की रहनुमाई के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला के 99 नामों के ज़रिए से 99 अमराज का इलाज तो हमने सीख लिया। अब एक नाम आखिर या सबूर, उसके ज़रिए से हम सीखेंगे सर से लेकर पैर तक 21 बीमारियों का इलाज करना क्या है। मौत के अलावा जिस चीज़ के अंदर हर चीज़ की शिफा है, 21 दाने लेने हैं हुब्बत सौदा कलौंजी के, सियाह दाने के। उसे पीस कर आप दही पर छिड़केंगे और ये सारी की सारी दही जो है मरीज़ को एक ही वक्त में खिला दी जाएगी। सर से लेकर पैर तक 21 बीमारियों का इलाज है इसके अंदर। और या सबूर इसके ऊपर पढ़ा जाएगा एज के अकॉर्डिंगली, यानी कि जितनी उम्र मरीज़ की है उतनी बार या सबूर उस पर पढ़ा जाएगा। इसे हफ्ते में 1 मरतबा जुम्मतुल मुबारक के रोज़ असर से मगरिब के दरमियान इस्तेमाल करवाना है, जो कि दुआ की कबूलियत का सबसे बेहतरीन वक्त है। इन वज़ाइफ के अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ लाजिम पढ़ें, और जिन वज़ाइफ में तादाद मिक़दार नहीं बताई गई है उसको हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ें। अल्लाह ताला हमें उसके पाक नामों से फैज़ फजल और करम उठाने वाला बनाए, और ये बातें दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए फ़ायदे का बायस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।